ایک بزرگ حج کے سفر پر گئے، ایک جگہ سے گزر رہے تھے۔ ان کے ہاتھ میں ایک تھیلی تھی، اس میں کچھ پیسے تھے۔ چور ان کے ہاتھ میں تھیلی چھین کر بھاگ گیا۔ کافی دور نکل کر اس کے آنکھوں کی روشنی اچانک ختم ہو گئی۔ اس چور نے رونا شروع کر دیا۔ لوگوں نے پوچھا، بھائی کیا ہوا؟ کہنے لگے، میں نے ایک آدمی کی تھیلی چھین لی، وہ کوئی بڑا اللہ کا قریب بندہ لگتا ہے، میری آنکھوں کی روشنی چل گئی، خدا کے لیے مجھے اس کے پاس پہنچاؤ تاکہ میں اس سے معافی مانگ سکوں۔ لوگوں نے پوچھا کہ یہ قصہ کہاں پیش آیا؟ کہنے لگا، فلاں کی دکان کے قریب پیش آیا۔ لوگ اس دکان پر لے گئے اور اس دکان پوچھے کہ اس طرح کا آدمی یہاں سے گزرا ہے، آپ اسے جانتے ہو؟ اس نے کہا، مجھے اس کا گھر تو پتہ نہیں ہے، نمازوں کے لیے وہ آتا جاتا ہے، اگلے نماز کے لیے پھر آئے گا۔ یہ لوگ انتظار میں بیٹھ گئے۔ وہ بزرگ اپنے وقت پر تشریف لائے۔ لوگ اس چور کو ان کے پاس لے گئے تو اس چور نے جا کر ان کے ہاتھ پکڑ لی، پاؤں پکڑ لی، مجھے غلطی ہوئی، گناہ ہوا، نادم ہوں، شرمندہ ہوں، میرے آنکھوں کی روشنی چھین گئی، آپ اپنے پیسے واپس لے لو اور مجھے معاف کر دیجئے تاکہ اللہ تعالیٰ میرے آنکھوں ٹھیک کر دے۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے تو تجھے پہلے ہی معاف کر دی۔ یہ سن کر چور بڑا حیران ہوا، کہنے لگا، حضرت میں تو آپ کے تھیلی چھین کر بھاگا اور آپ کہتے ہیں کہ معافی مانگنے سے پہلے ہی معاف کر دی۔ وہ فرمانے لگے، ہاں میرے دل میں کوئی بات آ گئی تھی۔ فرمانے لگے، میں نے ایک حدیث پڑھی جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، قیامت کے دن جب میری امت کا حساب پیش کیا جائے گا تو میں اس وقت تک میزان کے قریب رہوں گا جب تک میری آخری امتی کا فیصلہ نہ ہو جاتا۔ میرے دل میں یہ بات آئی کہ اگر میں نے اس چور کو معاف نہیں کیا تو قیامت کے دن یہ پیش ہوگا، جتنے دیر میرا فیصلہ ہونے میں لگے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے دیر جنت سے باہر رہنا پڑے گا، اس لیے میں نے معاف کر دی کہ نہ تو حساب پیش ہوگا نہ ہی میرے محبوب کو جنت میں جانے میں دیر لگے گی، وہ جلدی جنت میں تشریف لے جائیں گے۔ سبحان اللہ فرمائے۔